اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کے اندر نبوت عطا فرمائی، تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دلائل سے اور معجزات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور قرآن کی آیاتیں پڑھ کر ان کو سمجھایا، تو ان لوگوں نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ جل شان نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اہل لسان ہیں، یعنی عربی ہیں، اور فصیح بلیغ زبان بولنے والے ہیں، اور اس زبان کے اندر، اس علاقے کے اندر ایسے ایسے شعراء پائے جاتے ہیں کہ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ملکہ عطا فرما رکھا ہے کہ آپس کی گفتگو بھی وہ شعر کے انداز میں کرتے ہیں، اسی وقت شعر بناتے رہتے ہیں اور آپس میں شعر کے انداز میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، اپنی طرف سے بنا لو اور اپنے سارے بتوں کو بھی جمع کر لو، سارے لوگوں کو جمع کر لو، تو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ تو جب کفار مکہ 10 صورتیں نہ بنا سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن جی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بنا کر لاتے ہیں، تو تم قرآن کی جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، جو اپنے قصیدے لکھتے، اپنے کلام لکھتے، تو جس کا کلام سب سے زیادہ اچھا اور عمدہ ہوتا تھا، وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آ کے اس کو لگا دیتا۔ تو باقی شعراء حضرات آتے، زمانہ جاہلیت کے مطابق اپنا بیت اللہ کا طواف کرتے، اور جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ شعر لکھے ہوتے تھے ان کو پڑھتے، تو اگر ان کا کلام ان سے اچھا ہوتا تو ان کو اتار دیتے، اپنا کلام وہاں لگا دیتے۔ تو جب اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ نازل فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو تحریر کرو۔ تو اس کو تحریر کروا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اس کو لگا دیا۔ تو اس کے بعد جو بھی شاعر آتا تھا، اپنا کلام لے کر آتا تھا، یا جو پہلے کلام بیت اللہ کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، تو جب بھی وہ شعراء حضرات آتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، وہ سارے کلام پڑھتے اور آخر میں اس سورت کو پڑھتے، تو اپنا کلام خود ہی اتار کر لے جاتے اور کہتے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا کلام کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کفار مکہ نے بھرپور کوشش کی قرآن کا مقابلہ کرنے کی، بڑے سے بڑے لوگوں کو انہیں بلایا، ان کو بڑے بڑے وظیفے دیے کہ تم قرآن کی جیسی ایک سورت بنا کے دے دو، ایک آیت بنا کے دے دو۔ تو کافروں نے بڑا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دلائل سے اور معجزات سے کفار کو سمجھاتے، ان کے پاس جب کوئی جواب نہ ہوتا، لاجواب ہو جاتے، تو آخری بات یہی کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، تو لہٰذا ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑتے۔ تو جس طرح ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، ہم اسی دین پر قائم رہیں گے۔ تو جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی، کوئی جواب نہ ہوتا، تو آخری بات یہی کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بارہا یہ فرماتے تھے کہ تم اپنی کتابیں اٹھا کے لے آؤ، تمہاری کتابوں کے اندر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جہاں پر میرا تذکرہ ہے، میری صفات لکھی ہوئی ہیں۔ تو جو یہودی تھے وہ کبھی بھی اپنی کتابیں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے۔ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس وفد کے اندر 60 آدمی تھے، جن میں سے کچھ ان کے علماء بھی تھے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
تو انہوں نے کہا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، بسا اوقات چلنے کے اندر، اور بسا اوقات شکل بھی ملتی جلتی ہوتی ہے باپ کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں کھانا کھاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بازاروں کے اندر چلتے پھرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بازاروں کے اندر چلتے پھرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ بتاؤ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیمار بھی ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بیمار بھی ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نیند آتی تھی؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سو جاتے تھے، ان کو نیند آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا چلو تم بتاؤ اللہ کو نیند آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں سوتا، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ اللہ تعالیٰ کھانا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو سارے انسانوں جیسے کام کر رہے ہیں، ان کو نیند بھی آتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، جبکہ تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب وہ لاجواب ہوئے تو آخر میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا اور یہ فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو لوگ جھگڑا کرنے پہ اتر آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ جل شاہ نے یہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ فرما دیں کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آتا ہے میں اسی طرح اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جو میرے ماننے والے ہیں، میرے متبعین ہیں، تو وہ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو، اگر میری بات مان لو گے تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر دنیا کے اندر بھی گمراہ رہو گے اور آخرت کے اندر سخت عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، الٹے جواب دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ میں ان کو جہنم سے بچاتا ہوں، میں ان کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں، میں ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، مفت کے اندر ان کو ہدایت دے رہا ہوں، یہ لوگ پھر بھی میری ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے قرآن کی کچھ ایسی آیات بھیج دیتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون ہوتا اور آپ کے لیے تسلی ہوتی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے روگردانی کرتے ہیں، آپ کی شریعت سے روگردانی کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں فرمائے گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا تھا، یہ عتبہ شیبہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ کے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو ذمہ داری لگائی تھی، آپ کو جو دین عطا فرمایا تھا، آپ نے لوگوں تک بات کو پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو قیامت کے دن انہیں اپنا جواب خود دینا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو یہودی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، جو صحابی رسول بن گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی جو یہودی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک لمبا عرصہ یہودی مذہب کے اوپر گزارا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم تورات کو بھی پڑھ لیا کریں، جو ہماری اصل کتاب تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، جس کے اوپر آج تک ہم عمل کرتے رہے، تو ہم تورات کو بھی پڑھ لیں اور قرآن کو بھی پڑھ لیں، ہم اس کے مطابق بھی کچھ عمل کر لیں اور قرآن کے مطابق بھی کچھ عمل کر لیں۔ اور اگر ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیا جاتا تھا، تو ان صحابہ کرام نے جو یہودی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں اور اونٹنی کا دودھ نہ پئیں، تاکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے کچھ باقیات ہمارے اندر باقی رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر حیات ہوتے تو ان کے لیے بھی لازم ہوتا کہ وہ میری شریعت کی پابندی کرتے اور مجھے اپنا نبی مانتے اور میرے امتی بن کر رہتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اجازت نہیں رکھی کہ میرے قرآن کے ہوتے ہوئے، میری شریعت کے ہوتے ہوئے اپنی سابقہ شریعت کے مطابق وہ عمل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح فرما دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ جل شاہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچا دینا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں اور کون جفا کریں۔
کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں دین کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں اور جو میرے متبعین ہیں وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دیں جو اہل کتاب ہے یعنی یہودی اور عیسائی، ان کو فرما دیں، اور امیین ان پڑھ لوگوں کو بھی فرما دیں۔ ان پڑھ لوگوں سے مراد مکہ کے لوگ ہیں، ان کو فرما دیں أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم میری تابعداری کرتے ہو، تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام کو قبول کر لیں، فرما بردار بن جائیں تو یہ بھی راہ پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر یہ لوگ روح گردانی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، آپ کا کام تھا لوگوں تک بات کو پہنچا دینا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔